اب بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ دلروز جب جی بھر کے رونے کے بعد اس سے دور ہوئی تو دانیال نے پھر سے نرمی سے پوچھا، جس پر دلروز نے نظر جھکائے آہستہ آواز میں اسے ساری کہانی بتا دی۔ ساری بات سن کر دانیال کو دلروز کے لیے بہت برا لگا اور غزان پر اسے غصہ آیا۔ اسے پہلے غصہ آتا تھا کہ غزان سے دلروز اتنی اٹیچ کیوں ہے، کیوں غزان اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، لیکن آج اسے غصہ آ رہا تھا کہ غزان نے دلروز کا دل توڑا ہے۔ اپنی اسے عادت لگا کر وہ اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا۔ دانیال کو دلروز سے ویسے کوئی بڑی ٹینشن نہیں تھی، وہ بچپن سے دلروز کا دوست بننا چاہتا تھا، مگر غزان نے دلروز کو صرف خود تک محدود کر رکھا تھا۔ اسی لیے دلروز بھی دانیال سے دور رہتی، جس سے دانیال کو غصہ آتا۔ بس اسی غصے میں وہ دلروز کو تنگ کرتا، کیونکہ وہ دلروز کو خود کی طرف مائل کر کے غزان سے بدلہ لینا چاہتا تھا کہ دیکھو دلروز اب مجھ سے بات کرنے کو ترستی ہے، مگر یہاں دلروز کی بات سن کر اسے غصہ آتا ہے غزان پر۔ تم رونا بند کرو بس، تم اتنی بے مول تو نہیں ہو کہ اس انسان کے لیے رو جو تمہیں ٹھکرا کر چلا گیا۔ اب تم نہیں روگی بلکہ تم اسے مضبوط بن کر دکھاؤ گی، اسے دکھاؤ گی کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ٹھکرانے پر۔ دانیال نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا، ہاں میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں، مگر دل میں درد ہوتا ہے۔ دل نے اس ہی بات پر معصومیت سے کہا جبکہ لہجہ رونے والا تھا، کوشش کرو، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں اسے دکھانا ہے کہ دلروز اتنی گری پڑی نہیں جو غزان کے لیے روئے۔ دانیال نے سمجھاتے کہا تو دلروز نے بھی ہاں میں سر ہلاتے لمبے لمبے سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ اب تو نہیں روگی نا تم؟ دانیال نے اس سے پوچھا تو دلروز نے نام میں سر ہلایا، جس پر دانیال مسکرا پڑا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات، چلو میری پیاری سی بہن جلدی سے اٹھے اور پیارے پیارے کپڑے چینج کرے، میں اپنی بہن کو باہر آؤٹنگ پر لے کر چلتا ہوں، دانیال نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ تو دلروز ہنس پڑی، اسے دانیال کا یہ انداز اچھا لگا تھا، وہ بالکل بھائی کی طرح اس سے بات کر رہا تھا اور دلروز کا بھی اب فل موڈ تھا اس سے اپنے نخرے اٹھوانے کا۔ وہ فوراً اس کی بات مانتی بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی، جبکہ دانیال اس کے یوں بھاگ کر جانے پر ہنس پڑا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک اسے کیا ہوا، وہ کیوں دلروز کے لیے نرم پڑا اور اپنے خیالات اس نے دلروز کے لیے بدلے، لیکن جو بھی تھا اسے اپنے پہلے والی سوچ پر بہت گھن آ رہی تھی خود سے، مگر اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ دلروز کا ایک اچھا بھائی بن کر دکھائے گا، اور اندر ہی اندر خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان بھی بنے گا۔ کتنا عجیب ہوتا ہے نا جب ایک ہی پل میں آپ کی ساری زندگی بدل جائے، آپ کے خیالات بدل جائیں، آپ کا دل بدل جائے۔ بالکل وہی ہوا تھا دانیال کے ساتھ بھی۔ غزان آج سے اپنی ڈیوٹی پھر سے مری میں جوائن کرنے والا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے سے آرمی یونیفارم میں تیار ہو کر باہر نکلا کہ تبھی اس کی نظر دلروز پر پڑی، جو سیم ٹائم پر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ دلروز کو دیکھ کر غزان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر دلروز کے بالوں پر پڑی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دلروز کے بالوں کو دیکھا جو کندھوں سے تھوڑا تھوڑا نیچے آ رہے تھے، جبکہ دلروز کے بال تو کمر سے بھی نیچے آتے تھے، کیونکہ غزان نے اسے کبھی بال کٹوانے ہی نہیں دیے تھے۔ دلروز سے زیادہ اسے خود اس کے بالوں کی فکر ہوتی تھی۔ فری ٹائم میں تو وہ باقاعدہ اس کے بالوں میں اچھے سے خود تیل لگاتا، کیونکہ وہ چاہتا تھا دلروز کے بال اور زیادہ اچھے سے گروتھ کریں۔ لیکن اب دلروز کے کٹے ہوئے بال دیکھ کر غزان کو بے حد غصہ آیا۔ پیچھے کچھ دنوں سے دل بالوں کو کیچر میں قید رکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے غزان کا پہلے دھیان نہیں گیا تھا اس کے بالوں پر۔ یہ بھولتے ہوئے کہ دلروز اس سے ناراض ہے، وہ غصے سے لمبی لمبی پھلانگیں پڑتا دلروز کے پاس پہنچا۔ دلروز کے پاس پہنچتے ہی اس نے غصے سے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا تھا، جبکہ اس کے یوں اچانک آ کر کندھے پکڑنے پر دلروز نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، دلروز اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے بولی۔ کس کی اجازت سے تم نے بال کٹوائے ہیں؟ غزان نے غصے سے اس سے پوچھا۔ کس کی اجازت سے؟ آپ کا کیا مطلب؟ میرے بال ہیں، میں جب چاہے انہیں کٹواؤں یا انہیں لمبا رکھوں، اس سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دلروز نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتے 2 قدم پیچھے ہوتے کہا، جبکہ غزان تو اس کے بولنے پر حیران تھا۔ وہ دلروز جو ہمیشہ خود کو بھی مخاطب کرنے کے لیے ہم یا ہمیں کا لفظ یوز کرتی تھی، وہ اب خود کو میں اور مجھے کہہ کر پکار رہی تھی۔ کیا اس نے اتنا خود کو بدل لیا تھا کہ اپنا رہنے کا انداز، اپنا بولنے کا انداز، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، ہر چیز وہ بدل چکی تھی؟ دیکھو دلروز، تم جانتی ہو نا مجھے تمہارے بال کتنے پسند تھے، میں نے تمہیں کبھی اجازت نہیں دی انہیں کٹوانے کی، تو تم کیسے کٹوا سکتی ہو؟ غزان نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے نرمی سے کہا، کیونکہ وہ اور دلروز کو خود سے بزن نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو پسند ہیں یا نہیں، مجھے ایسے اچھے لگتے ہیں تو میں نے کٹوا لیے، اور میں کیوں مانوں آپ کی بات؟
میں میرے ہر عمل کے لیے خود مختار ہوں، مجھے کسی کے حکم، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے تو وہ میرا پاپ ہے، اور ان کی اجازت سے ہی میں نے اپنے بال کٹوائے ہیں، باقی میں کسی کی بات کو بھی کسی بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ دلروز نے غزان کو اپنے الفاظوں سے اس کی اہمیت بتائی تھی، اب وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ پہلے بھی تو تم میری ہی بات مانتی تھی نا، غزان نے اسے یاد کروایا، جبکہ اس کی بات پر دلروز طنزیہ ہنس پڑی۔ اپنی بات کے آخری لفظوں پر غور کیجئے کہ میں بات مانتی تھی۔ لفظ تھی پر غور کیجئے، یعنی میں بات ماضی میں مانتی تھی۔ یہ حال ہے غزان بھائی، اور اب دلروز کسی کی بھی نہیں مانتی۔ کیا ہے نا، یہ میں نے خود تک محدود کر لیا ہے۔ اب میں کسی کی بھی بات نہیں سنتی، نہ کسی کی عادت ڈالتی ہوں خود کو، اور نہ ہی میں اب کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہوں۔ بہتر ہوگا یہ بات آپ بھی سمجھ لیجیے۔ دلروز اسے کہتی اس کے سائڈ سے ہو کر گزر گئی، جبکہ غزان اسے روکنے کے لیے فوراً اس کے پیچھے جانے ہی والا تھا، مگر تبھی دانیال بھی وہاں پر آ گیا جو اب دلروز سے بات کر رہا تھا۔ دانیال سے بات کرتے ہوئے دلروز کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، بالکل ویسی جیسے کبھی اس سے بات کرتے ہوئے دل کے چہرے پر ہوتی تھی۔ یعنی اب غزان کی جگہ دانیال لے چکا تھا۔ دانیال اور دلروز آپس میں بات کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، جبکہ پیچھے غزان خود کو بالکل اکیلا اور خالی ہاتھ محسوس کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی دل اس سے بہت دور جا چکی ہے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ دور کرنے والا بھی تو وہ خود ہی تھا، تو پھر اب شکوہ کیسا؟ اس کا بالکل بھی اب موڈ نہیں تھا کہ کہیں پر بھی جانے کا، اس لیے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ اپنا یونیفارم چینج کر سکے۔ کافی دیر کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ اپنے پینٹنگ روم کی طرف چل پڑا۔ پینٹنگ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے لائٹ آن کی، جبکہ لائٹ آن ہوتے ہی پورے کمرے میں روشنی نے بسیرا کیا۔ جیسے ہی پورے کمرے میں روشنی بکھری، ہر طرف کمرے میں دلروز کی تصویریں نظر آنے لگیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پینٹ کی تھیں۔ دلروز کے چھوٹے ہونے سے لے کر 5 سال تک کی اس کی ساری تصویریں تھیں اس روم میں۔ کسی میں وہ ہاتھوں میں پھول لیے بیٹھی مسکرا رہی تھی، تو کسی میں آئس کریم کھاتے ہوئے کھلکھلا رہی تھی۔ کہیں پر اس نے پنک کلر کی فراک پہنی تھی، تو کہیں پر اسکول یونیفارم میں تیار بیٹھی تھی۔ غزان نے دلروز کے ہر ایک مومنٹ کو اپنے ہاتھوں سے تصویر کی صورت میں قید کیا تھا۔ پنک فراک والی تصویر دیکھ کر اسے 4 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب دلروز نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ ان ساری تصویروں کو دیکھ کر اس کے ضمیر نے ہنستے ہوئے اس سے سوال کیا تھا کہ کیا تم اب بھی یہی کہتے ہو کہ تمہیں دلروز سے محبت نہیں؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تم نے اپنا پورا پینٹنگ روم صرف اس کی تصویروں کی پینٹنگ سے بھرا ہوا ہے؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تم اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہے؟ اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تو کیوں تمہیں اس کا کسی اور کے ساتھ بات کرنا، ہنسنا، ملنا برا لگتا ہے؟ اپنے ضمیر کے خود سے پوچھے گئے سوالوں پر غزان کو احساس ہوا تھا کہ ہاں، اسے بھی تھی دلروز سے محبت، مگر کبھی اس نے اس محبت کو خود پر بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور اپنی ہی محبت سے انجان رہا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح عزیز ہے، مگر وہ تو اس کی عادت تھی، اس کی محبت تھی، شاید اس کا عشق تھی۔ تبھی تو غزان کو وہ بے حد عزیز تھی، اسی لیے تو اس نے آج تک ہر کام روز کے کہنے پر ہی کیا، حتیٰ کہ اس نے آرمی بھی دلروز کے کہنے پر ہی جوائن کی، جبکہ اسے آرمی میں جانے کا بالکل بھی کریز نہیں تھا۔ گھر سے جانے سے پہلے بنا دلروز کو دیکھے وہ اپنا قدم بھی گھر سے باہر نہیں رکھتا تھا۔ جب تک رات کو سونے سے پہلے وہ دلروز کو نہ دیکھ لیتا، اسے نیند نہیں آتی تھی۔ دلروز کی چہرے کی مسکراہٹ اس کا پورا دن خوبصورت بنا دیتی تھی، اور وہ پاگل پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود اس محبت سے انجان بنا رہا، اور یہ سوچتا رہا کہ نہیں، اسے تو دلروز سے محبت ہے ہی نہیں۔ لیکن اب جب اسے احساس ہو رہا تھا تو دلروز اس سے بہت دور جا چکی تھی، وہ اس سے بدگمان ہو چکی تھی، اور اسے بدگمان کرنے والا بھی وہ خود ہی تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے دلروز نے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگی تھی، اور کس طرح غزان نے سنگ دلی کا ثبوت دیتے اس کی محبت کو ٹکرایا تھا۔ ان ساری باتوں کا احساس ہوتے غزان ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح گھٹنوں کے پل زمین پر بیٹھا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر اپنے سلکی کالے بال مٹھی میں دبو چکا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے غزان ملک؟ اپنے ہاتھوں سے تم نے اپنی محبت کو دور کر دیا، تم نے اپنی دل کو خود سے دور کر دیا۔ کیسے نہیں جان پائے تم اپنے ہی دل کا حال؟ کیوں نہیں سمجھ پائے اپنے احساسات کو؟ وہ خود کو کوستا خود سے ہی شکایت کر رہا تھا، جبکہ اس کا ضمیر اور قسمت اس پر ہنس رہے تھے کہ دیکھو، ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی کی محبت کو ٹکرا کر اس کا دل بری طرح سے توڑو، اور پھر وہی محبت تمہیں بری طرح سے منہ کے بل گرائے۔ وہ بے قراری سے دلروز کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دلروز کو اپنا حال دل سنائے گا، اسے بتائے گا کہ ہاں، وہ اس سے شادی کرے گا، وہ دلروز کی محبت کو اپنائے گا، وہ اسے بے تحاشا خوشیاں دے گا۔ بس ایک بات جو
روز اسے معاف کرتے۔ وہ لانچ میں بیٹھا ہی ان کا انتظار کر رہا تھا کہ تب داخلی دروازے سے وہ دونوں اندر آتے ہوئے نظر آئے۔ دونوں بے حد خوش تھے، ایسے جیسے نہ جانے کتنی بڑی کوئی ان کی لاٹری نکلی ہو۔ اچھا دل، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں بھی اپنے کمرے میں جا رہا ہوں آرام کرنے۔ رات کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گا، ہم مل کر لوڈو کھیلیں گے، اور یاد رکھنا اس بار ہارنے والا شاپنگ کروائے گا۔ دانیال دلروز سے کہتے اپنے دائیں ہاتھ سے اس کے بال بکھیرتا غزان کو اگنور کیے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ دلروز نے بھی غزان کو دانیال کی طرح اگنور کرتے اپنا رخ اپنے کمرے کی جانب کیا۔ دلروز کے کمرے میں جاتے ہی غزان بھی اٹھ کر فوراً اس کے پیچھے گیا تھا اس سے بات کرنے۔ کمرے میں آ کر دلروز نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھتے ڈریسنگ ٹیبل سے پونی اٹھا کر اپنے بالوں کو اس میں قید کیا کہ تبھی اس کے روم کا دروازہ ناک ہوا۔ اسے لگا کہ ایوب ملک آئے ہوں گے، اس لیے اندر آنے کا کہتے وہ بیڈ پر جا کر بیٹھتی اپنی ہیل اتارنے لگی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو غزان کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ کیوں بار بار آ رہے ہیں میرے سامنے آپ غزان بھائی؟ کیا آپ کو ایک بار کہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ کتنی بار کہوں آپ سے کہ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، مجھے آپ کی شکل نہیں دیکھنی۔ دلروز تو اس کے بار بار سامنے آنے پر غصے سے پھٹ ہی پڑی تھی، جبکہ غزان اس کے غصے کو اگنور کرتا اس کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز بات تو سن لو، غزان نے اس کے پاس پہنچتے کہا، جبکہ اس کے یوں ڈیٹوں کی طرح پھر سے خود سے مخاطب کرنے پر دلروز صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ میرا نام دلروز ہے تو مجھے پورے نام سے پکاریں، دوسرا اپنی بات جلدی کریں اور پھر جائیں میرے کمرے سے۔ دلروز نے اسے سختی سے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ غزان ایک دم بولا تو دلروز حیران رہ گئی۔ پھر سے کہیے گا، کیا کہا آپ نے؟ دلروز نے نہ سمجھی بھرے تاثرات چہرے پر لاتے کہا، جبکہ اس کے کہنے پر غزان نے پھر سے اپنی بات دہرائی، جس پر اب کی بار دلروز ہنستی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے میں اب بھی آپ سے شادی کی خواہش مند ہوں؟ دلروز نے سینے پر ہاتھ باندھتے اس سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں دلروز کہ میں نے تمہاری محبت کو ٹکرایا تھا، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی محبت کو سمجھ ہی نہیں پایا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں امی سے بات کروں گا ہمارے رشتے کی، ہم پھر سے اپنے درمیان سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے ایک موقع دے دو، غزان نے دلروز کی منت کرتے کہا، جبکہ دلروز تو اس کی باتوں پر ہنستی ہی جا رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اور ویسے بھی اب میں کسی اور سے شادی کا وعدہ کر چکی ہوں، اور اگلے 2 ماہ میں میری اس سے شادی بھی ہونے والی ہے۔ دلروز نے غزان پر جیسے پورے گھر کی چھت ہی گرا دی تھی۔ وہ تو دلروز کے الفاظوں پر ساخت ہی ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر تم مذاق کر رہی ہو تو بتا دوں کہ بہت ہی بےہودہ مذاق ہے یہ، غزان نے تھوڑا غصہ ہوتے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، اور نہ مجھے شوق ہے آپ سے مذاق کرنے کا۔ میری بات پر نہیں یقین تو جا کر کے کسی بھی فرد سے پوچھ لیں۔ میری شادی ہونے والی ہے، اور میرے ہونے والا شوہر بابا کے دوست کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میرا کلاس فیلو ہے اور دوست بھی ہے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، اور میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا ہے، کیونکہ میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتی نا آپ کی طرح۔ دلروز نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے غزان کو بتایا، جبکہ غزان سے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے پتا ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو امی ابو یا گھر کا کوئی بھی فرد مجھے بتاتا ضرور، لیکن کسی نے مجھ سے اس متعلق بات نہیں کی، غزان نے اس کی بات کو جھٹلاتے کہا۔ انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ ان کو میں نے منع کیا تھا اور سب کو قسم دی تھی کہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، اور کہا کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ دلروز مسکراتے ہوئے اسے کہتی بیڈ پر رکھا اپنا بیگ اٹھا کر بیگ سٹینڈ پر لٹکانے لگی کہ تبھی غزان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ غزان نے اسے جیسے حکم دیا۔ کیوں نہیں کروں گی میں یہ شادی کروں گی، اور ہر حالت میں کروں گی، اور پلیز جائیں اب میرے کمرے سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ دلروز بھی ضدی انداز میں کہتی اسے کمرے سے جانے کا کہہ چکی تھی، جبکہ غزان کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ دیکھتا ہوں کیسے کرتی ہو تم یہ شادی، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی، کیونکہ تم صرف غزان کی دل ہو، اور غزان اپنے دل کو کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ غزان اسے انگلی سے وارن کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے کمرے سے جاتے ہی دلروز، جو خود کو تب سے مضبوط ظاہر کر رہی تھی، ایک دم بیڈ پر کندھے ڈھیلے چھوڑتی بیٹھ گئی اور پھر بے آواز رونے لگی۔ کیوں کرتا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا؟ پہلے سے اپنی عادت لگا کر اسے چھوڑ گیا، اور اب جب اس نے خود کو مضبوط بنایا تو اب پھر سے آ گیا اسے کمزور کرنے۔ لیکن اس بار دلروز کمزور نہیں بننے والی تھی، وہ غزان کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ رات بڑی مشکل سے غزان نے گزاری، اور پھر صبح ہوتے ہی وہ مسرت بیگم کے پاس پہنچ چکا تاکہ ان سے کنفرم کر سکے کہ کیا واقعی میں دلروز کا رشتہ طے کر دیا ہے۔
امی مجھے آپ سے بات پوچھ رہی ہیں۔ مسرت بیگم اس وقت کمرے میں اکیلی تھی، تبھی غزان اس کے پاس آتے کہنے لگا، جبکہ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی نظر آتی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ کیا بات پوچھنی ہے تمہیں؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ مسرت بیگم نے اسے کہتے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا۔ کیا واقعی میں یہ دل روز کا رشتہ طے کر دیا ہے آپ لوگوں نے؟ غزان کے سوال پر مسرت بیگم مسکرا پڑیں۔ انہیں لگا کہ غزان ان سے اس لیے پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ دل روز کی فکر کرتا ہے اور اب اسے یہ فکر تھی کہ وہ نہ جانے کیسا لڑکا ہوگا۔ بتا دیا تمہیں دل روز نے؟ میں تو تمہیں بتانے والی تھی لیکن دل روز نے ہم سب کو منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا جب تم واپس آؤ گے تو وہ خود ہی تمہیں بتا دے گی۔ بتا دیا اس نے تم کو لگتا ہے؟ اور کیا ہو گیا؟ تم دونوں کی صلح ہو گئی؟ مسرت بیگم مسکراتے ہوئے کہتی، آخر میں اس سے تجسس سے پوچھنے لگی، آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں، آپ میری بات کا صحیح سے جواب دیں، کون ہے وہ لڑکا، کس سے اس کا رشتہ طے کیا ہے؟ غزان نے ان کی بات کو اگنور کرتے پریشانی سے پوچھا، تمہارے چاچو کے دوست کا بیٹا اور دلروز کا کلاس فیلو بھی ہے۔ مسرت بیگم نے اسے جواب دیا، اس کا کلاس فیلو ہے تو مطلب وہ دل جتنا ہوگا، مطلب چھوٹا ہے، اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ غزان کے اندر کی تو بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اوہ، کس نے تم سے کہہ دیا کہ وہ دلروز کی عمر کا ہے؟ دراصل اس کی عمر 23 سے 24 سال ہے۔ اس کی والدہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اس کا ایڈمیشن لیٹ کروایا تھا کیونکہ وہ بچپن میں بیمار تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اس کی خوشیاں دیکھ لیں۔ دلروز بتا رہی تھی کہ اس نے اسے پرپوز کیا تھا اور دلروز نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے چاچو کے دوست کا بیٹا ہوگا۔ وہ تو جب وہ رشتہ لے کر آئے تب تمہارے چاچو اپنے دوست کو دیکھ کر کافی حیران تھے، اور پھر تو تمہارے چاچو کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ وہ اپنے دوست اور اس کی فیملی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ تمہارے چاچو تو بہت خوش ہیں اس رشتے پر۔ مسرت بیگم اپنی دل میں غزان کو ساری بات بتائی جا رہی تھی، جبکہ غزان کا تو یہ حال تھا کہ اسے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یعنی دل روز صحیح کہہ رہی تھی، یہ رشتہ اس کی مرضی سے ہی طے ہوا ہے۔ ویسے تو میں ایک بات کہوں غزان؟ اچانک مسرت بیگم نے اسے مخاطب کرتے پوچھا تو غزان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی امی کہیں۔ غزان نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، میری دلی خواہش تھی کہ دل روز تمہاری دلہن بنتی۔ کتنی محبت ہے نا تم دونوں میں، اور پھر میری بیٹی ہمیشہ میرے پاس رہ جاتی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے ہوگے، اس لیے میں نے بات نہیں کی تمہارے چاچو سے، ورنہ دلروز کو میں تمہارے لیے تمہارے چاچو سے مانگ لیتی۔ مسرت بیگم اداسی سے بولتی غزان کے دل کو مٹھی میں جکڑ گئیں۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ بھی تو چاہتا تھا دلروز اس کی دلہن بنے، لیکن سب کچھ اس نے خود بگاڑ دیا تھا۔ اس سے پہلے مسرت بیگم کو کوئی جواب دیتا، اچانک سے اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دل آ رہی تھی آپ کے کمرے میں امی؟ غزان نے دروازے کو دیکھتے مسرت بیگم سے کہا تو انہوں نے حیران ہوتے بند دروازے کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا دل روز آ رہی ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ بھول گئی ہیں شاید امی کہ میں شروع سے ہی جان جاتا ہوں دل روز جب بھی قریب ہوتی ہے۔ آپ کو یاد نہیں جب اس کی اسکول وین ہماری کالونی میں انٹر ہوتی تھی اور میں جان جاتا تھا کہ دل روز پہنچنے والی ہے؟ ابھی تو پھر وہ آپ کے کمرے سے تھوڑا دور ہے۔ غزان نے انہیں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور تبھی دل روز ہلکے سے دروازہ نوک کرتی اندر آئی۔ دل روز کو دیکھ کر غزان اسے دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ وہ ریڈ کلر کی فراک میں بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی، اور اوپر سے اس نے ہونٹوں پر ریڈ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگائے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ غزان نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہتے نظروں ہی نظروں اس کی نظر اتاری۔ امی میں آج حماد کے ساتھ یونیورسٹی جانے والی ہوں کیونکہ دانیال بھائی کی میٹنگ تھی اور وہ جلدی چلے گئے۔ بابا کو میں نے بتا دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بھی ایک بار بتا دوں۔ دل روز کی باتوں میں مسرت بیگم کے ساتھ غزان بھی حیران ہوا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حماد کون ہے۔ میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں، غزان نے کہا تو دل نے نہ چاہتے ہوئے مسرت بیگم کے سامنے اسے جواب دیا تھا، نہیں شکریہ، حماد باہر آ چکا ہے۔ دل نے غزان کو انکار کیا تو غزان اسے دیکھ کر رہ گیا، کہاں وہ اس کے بغیر کبھی کہیں جاتی نہیں تھی اور اب اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ حماد باہر ہے، اندر نہیں آیا کیا؟ مسرت بیگم نے حیران ہوتے پوچھا، جس پر دل روز نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی وہ باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہے ہیں، دل روز نے انہیں جواب دیا، جبکہ غزان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر یہ حماد کون ہے۔ دل روز مجھے پہلے بتاتی، میں بچے کے لیے کچھ بنا کر رکھتی۔ اللہ، دل روز تمہیں کتنی لاپرواہ ہو۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں اپنے ہونے والے سسرال میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے اندر بلا کر چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ مسرت بیگم پریشانی سے کھڑی ہوتی دل روز پر غصہ کرتی بولی، جبکہ ان کے غصے پر دل روز مسکرائی۔ دوسری جانب غزان بھی سمجھ چکا کہ حماد ہی وہ لڑکا ہے جس کے ساتھ دل روز کی منگنی ہوئی ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔
کیونکہ اسے دیکھنا تھا کہ آخر یہ حماد صاحب دیکھتے کیسے ہیں اور کس شخصیت کے مالک ہیں۔ نہیں امی، ہمیں یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے اور میں نے ان سے چائے پانی کا پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں تم بس جلدی سے آ جاؤ، آپ بے فکر ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، میں جانتی ہوں انہیں، ویسے بھی واپسی پر میں نے انہی کے ساتھ آنا ہے، تب پلا لینا آپ چائے پانی۔ دلروز ان کو کندھوں سے پکڑ کر کول ڈاؤن کرتی بولی، اچھا ٹھیک ہے لیکن دیکھ لو دلروز، بہت برا لگ رہا ہے مجھے تو۔ مسرت بیگم کو واقعی بہت برا لگ رہا تھا کہ حماد پہلی بار گھر آیا ہے اور دلروز نے اس سے اندر آنے کا بھی نہیں کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی برا نہیں لگ رہا، اور ہاں میں آج دیر سے واپس آؤں گی کیونکہ میں نے اور حماد نے آج ڈیزائنر کو میری شادی کے لہنگے کا آرڈر دینے جانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا پھر وہ تیار کرنے میں کتنی دیر لگاتے ہیں، اس لیے مجھے حماد کہہ رہے تھے کہ ہم ٹائم سے لہنگے کا آرڈر دے آتے ہیں۔ دلروز نے انہیں اپنے لیٹ آنے کا بتاتے ساتھ وجہ بھی بتائی، جس پر مسرت بیگم نے مسکرا کر اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر خیال رکھنا اپنا، اور چلو آؤ میں ذرا حماد سے مل لوں، کم سے کم یہ تو نہیں کہے گا کہ اس سے کوئی آ کر ملا بھی نہیں۔ مسرت بیگم اسے کہتی اس سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ دلروز مسکرا کر ان کے پیچھے نکلی۔ غزان حماد سے ملنے اس کے پاس تو نہیں گیا تھا، مگر اس نے دوسرے پورشن کی گرل سے ہی اسے دیکھ لیا تھا، جو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا دلروز کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر غزان سے کم تھا، لیکن حماد کو دیکھ کر اسے آج لفظ رقیب کا اصل معنی مطلب سمجھ آیا۔ ہاں واقعی وہ اسے اپنا رقیب سمجھ رہا تھا، جبکہ حماد ہر چیز سے بے خبر دلروز کا انتظار کر رہا تھا۔ دلروز اور مسرت بیگم کے وہاں آتے ہی اس نے آگے بڑھ کر فوراً مسرت بیگم کے سامنے اپنا سر جھکایا، جس پر انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے ڈھیروں دعائیں سے نوازا۔ دلروز اور حماد کے جاتے ہی مسرت بیگم واپس اندر چلی گئیں، جبکہ غزان جو دوسرے پورشن کی گرل سے حماد کو دیکھ رہا تھا، ان کے وہاں سے جانے پر وہ بھی پیچھے پلٹا، مگر اپنے پیچھے صبا کو دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ غزان نے اسے دیکھتے پوچھا، جس پر اس نے اپنے دانت دکھائے تھے۔ وہ جب سے آپ آئے ہیں نا، آپ نے مجھ سے بات ہی نہیں کی اچھے سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی آپ کے پاس آ کر آپ سے بات کر لوں، صبا نے بے فضول اپنے دانتوں کی نمائش کرتے کہا، جبکہ اسے دیکھ کر غزان کو اریٹیشن ہو رہی تھی۔ اسے شروع دن سے ہی وہ اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ صبا میں دکھاوا بہت تھا، یعنی وہ جیسی تھی ویسا خود کو ظاہر نہیں کرتی تھی، اور یہ بات غزان بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے اسے وہ پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے دوغلے لوگوں سے نفرت تھی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، پھر کبھی تم سے بات کروں گا، غزان اسے کہتے جانے لگا، مگر صبا نے اسے پھر سے روکا۔ اچھا وہ کیا آپ سے دلروز کی ناراضگی چل رہی ہے کسی بات پر؟ صبا نے آنکھیں جھپکتے تیکھے انداز میں پوچھا۔ مقصد صاف غزان کو چڑھانا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں میں دیکھ رہی تھی کہ غزان اور دلروز کے درمیان ناراضگی چل رہی تھی۔ وجہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ہاں وہ یہ ضرور دیکھ رہی تھی کہ ناراضگی دلروز کی جانب سے تھی، کیونکہ غزان تو اسے بہت بار مخاطب کرتا، اسے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ہمیشہ دلروز اسے اگنور کر دیتی تھی۔